جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج ہے۔ اس میں جب 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے، ایک اور اعتبار سے۔ قرآن میں زیادہ ایمفیسس 2 عبادات پر ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی 6 آیات میں سب کا سب بیان ہوگی۔ باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، حج کا معاملہ بھی یہی ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، 2 آیات، ان پر ابھی گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کے 24ویں اور کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہوئے، سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہوئے، بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں۔ تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا۔ لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ اب آخری بات سمجھیے، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق ہے۔ 3 عبادات وہ ہیں جو مؤقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق ہے۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا، اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ ایک خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے 1 رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیں عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا کر، چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے۔
قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو، لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں، ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ، وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعلق ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تورات میں بکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ۔ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو بکہ، وادی بکہ، یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت ہے نا، پہلا گھر۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہ ہو؟ تو ناممکنات میں سے اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارم، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے، یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو۔ وہ سوچ رہے پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام ہے، بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے۔ ٹھیک ہے ان کا جہاز آئیں، کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، لیکن کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے، کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا پاکستان کے اوپر، اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور بھی یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ۔ تو بہرحال سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ
اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا، اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے. قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا. فَهُوَ رَدٌّ، جس نے پیدا کی یہ شے وہ مردود، یا یہ جو شے پیدا کی گئی وہ مردود. لیکن اس کا جو زیادہ بھلا ترجمہ ہوگا وہ ہوگا مسترد. مردود کا لفظ جو کہ ہمارے یہاں گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا وہ لفظ ہم استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کر لی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مسترد ہوگا. وہ بھی مسترد اور وہ بات بھی مسترد. رواہ البخاری و مسلم، اس کو روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے. اس کے علاوہ بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن کسی اور کے تذکرے کی ضرورت نہیں. جب متفق علیہ ہے تو اب اس سے اونچا درجہ کوئی ہے ہی نہیں. وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک اور روایت بھی لائے ہیں. اس کے الفاظ یہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا عمل جو ہے کہ جو ہمارے اس معاملے میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، جو پہلے سے منسوس نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ مسترد باقی ہے. یہ حدیث جو ہے دین کے ایک بہت اہم معاملے پر روشنی ڈال رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دوسری حدیث ہم بعد ہی میں پڑھیں گے، پہلے اسی کی بارے میں گفتگو کر لیں. دیکھیے یہاں اگرچہ لفظ تو عام ہے، فی امرنا، ہمارا معاملہ، لیکن بعض چیزیں اس امر کے اندر مستثنا ہوں گی کہ جس میں نئی چیزیں آ سکتی ہیں. مثلا نمبر 1، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے جو چیزیں آئیں گی استعمال کیجیے. اونٹ پر سفر کرتے تھے، اس کے بعد ریل گاڑی آ گئی، کاریں آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے، راکٹس آ گئے. یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں. انتم عالم بامور دنیاکم، جو حدیث یہی مرتبہ آ چکی ہے کہ ان چیزوں کا اس میں حضور یہ چیزیں پڑھانے سکھانے نہیں آئے. دین کا معاملہ ہوگا اوامر، احکام، نواہی، منہیات، پھر یہ کہ واجبات، فرائض، یہ جو ہے یہ اصل دین ہے. عبادات، یہ دین ہے. لیکن اس میں بھی ایک اور کھاتا ہے جو پھر اس میں جائز ہوگا، اس کا نام اجتہاد ہے. ایک معاملہ ہے کہ جس کی کوئی صریح شکل قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں نہیں ہے. کیا کریں گے؟ ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، نئی صورتحال پیدا ہو گئی. اس میں قرآن و سنت کے جو سابقہ نصوص موجود ہیں ان سے استنباط کر کے، استدلال کر کے نئی بات تلاش کرنا، یہ یقیناً اجتہاد ہے، وہ تو ضروری ہے. اس کے اوپر تو حضرت معاذ بن جبل کو شاباش دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. جب عامل بنا کر بھیجا ہے یمن تو اس وقت پوچھا ہے کہ وہاں جا کے کیا کرو گے؟ اب کتنا فاصلہ ہے، حضور تو مدینے میں تشریف فرما ہے، کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیا کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں. اچھا اگر کتاب اللہ میں کچھ ہے تم نہ پاؤ تو کیا کرو؟ پھر میں آپ کی کسی سنت کا، آپ کی کسی عمل کا، آپ کے کسی فیصلے کا میں اس کے منہ سے فیصلہ کروں. اگر تم یہ بھی نہ پاؤ کیا کرو گے؟ ثم اجتہد، پھر حضرت معاذ نے عرض کیا پھر میں اجتہاد کروں، جوہد سے اپنی سی کوشش کروں گا صحیح رائے تک پہنچنے کی. حضور نے پھر شاباش دی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو صحیح بات تک پہنچایا. اس حوالے سے اجتہاد بھی خارج ہو گیا. لیکن یہ کہ خاص معاملہ وہ کون سا ہے جس کو کہ پریزرو کرنا مقصود ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ تاریخی پس منظر کیا ہے. یہ معاملہ خاص طور پر عبادات سے متعلق، اور انسان کی ایک بڑی کمزوری ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے کہ دین جو ہے پوری زندگی جو پھیلا ہوا ہے، پوری زندگی پر تو اس کو نہیں آپ نے غالب کرنا، اس کو حاوی نہیں کرنا. اپنی معاشرت اس کو تو رواج ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، فلاں ہے، آخر کیا کریں، بچوں کو پڑھانا ہے، جاہل تو نہیں رکھ سکتے، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، گھروں میں تو نہیں بٹھائے رکھنا ہے، تو رواج کا معاملہ ہے، زمانے کے چلن ہے، کیا کریں. اب وہاں سے جو آپ نے سمٹنا شروع کیا دین کو، تو عبادات پر آ کر سارا توڑ ڈال دیا. اب 5 نمازیں نہیں فرض کیے، کہتا جی میں 10 نمازیں پڑھوں. اب روزے یہ صرف 1 مہینے کے نہیں، میں 4 مہینے کے رکھوں. یہ جو ایک عام آتا ہے، اور یہ کیا فوت ہوا اور فوت ہونے والے کو بس صرف نماز جنازہ پڑھ کے اپنے خط ختم ہو گئے، نہیں صاحب اس کے بعد کوئی تیجا ہونا چاہیے، کوئی 5واں، کوئی 7واں، کوئی 10واں، کوئی ہر سال کچھ ہونا چاہیے. یہ چیزیں جب بڑھنی شروع ہوتی ہیں، اصل اس وجہ سے بڑھتی ہیں
نے دین کو پوری زندگی پر سے سکیڑ کر ایک جگہ پر لا کر ڈھیر کر دیا. جب وہاں ڈھیر ہو گیا تو وہاں تو پھر پیرامڈ بن ہی جائے گا. اس کے اندر پھر اضافے ہو رہے ہیں, نئی نئی رسومات ہیں, نئے نئے جو ہے اس کے اندر آپ نے اضافے کیے ہیں. اب کسی نے کسی ذوق کے تحت کوئی شے بڑھا دی, کسی نے کسی ذوق کے تحت کوئی شے بڑھا لی. وہ بڑھتے بڑھتے اوپر کا ہیپ جو ہے, اوپر کا ڈھیر اتنا ہو جائے گا, اصل عبادات غائب ہو جائے. لہذا اس عبادات کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے وہاں بہت اسٹرکٹ سپرویژن, سرویلینس اس کی ضرورت ہے. اس میں کسی شے کا اضافہ نہیں. یہ ہے اصل حکمت ہے بدعت. ورنہ یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں, آپ جو بھی زندگی کے اب یہ روشنی ہے, بجلی ہے, آپ نے ایجاد کی ہے. اسی طریقے سے سوشل انسٹیٹیوشن جو ویسٹ نے ڈیولپ کی ہے. دیکھیے ایک لفظ نوٹ کیجئے, جیسے آپ کہتے ہیں ایئر کرافٹ. ایئر کرافٹ سے مراد کیا ہے؟ ایک مشین ہے جو ہوا میں اڑ سکتی ہے, ایئر کرافٹ. اسی طرح کا ایک لفظ اسٹیٹ کرافٹ. اسٹیٹ کرافٹ ریاست کو چلانے کی مشین ہے. اس مشین کے 3 بڑے بڑے اجزاء ہیں, پلرز. ایگزیکٹو انتظامیہ یہ علیحدہ ہے, اور مقننہ لیجسلیچر یہ علیحدہ ہے, پھر جوڈیشری عدلیہ یہ علیحدہ. 3 مین پلرز. یہ انسٹیٹیوشن علیحدہ علیحدہ ڈیولپ کیے ویسٹ. جو چیزیں دین کے اصولوں کے ساتھ ان میں سے کمپیٹیبل ہوں گی انہیں اختیار کر لیا جائے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ چیز تو خلافت راشدہ میں نہیں تھی, الیکشن اس معنی میں تو نہیں تھا کہ ہر مسلمان کو ووٹ دے, 2 ووٹ کا حق حاصل ہو. وہاں تو صرف چیفز آف دی ٹرائبز بیٹھتے تھے, یا یہ کہ بدری حضرات بیٹھ گئے, یا یہ کہ مہاجروں انصار قبائل کے جو ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے, طے ہو گئے. لیکن یہ کہ نہیں, اب اس کا معاملہ مختلف ہوگا. تو جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے وہاں تو جوڈیشری, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو تینوں ابتدا میں تو ایک ہی شخص کے ہاتھ میں, ابو بکر کے ہاتھ میں, عمر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. رفتہ رفتہ پھر حضرت عمر کے دور کے بعد سے جوڈیشری علیحدہ ہونی شروع ہوئی. حضرت علی پیش ہوئے ہیں قاضی شرح کی عدالت میں, ان کا اپنا دور خلافت ہے, تو معلوم علیحدہ ہونا شروع ہوئی. لیکن یہ کہ آج جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا گیا ہے, چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام, اس میں کسی ایک کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پورا نظام جو ہے اس کا تلپٹ ہونے دیا جائے. There must be some checks and balances on him. Give the president the maximum authority. لیکن ایسا نہیں کہ وہ authority tends to corrupt, and absolute authority corrupts absolutely. تو جہاں authority کا ارتکاز ہو وہاں زیادہ ضرورت ہے checks and balances. لہذا انہوں نے impeachment of the president, یہ اس کا ایک ایسا نظام رکھا ہے خوفناک کہ ذرا سا امکان پیدا ہوا تھا نکسن صاحب بھاگ گئے, استعفیٰ دے کر امپیچ ہو جائے. اس لیے یہ انسٹیٹیوشنز بھی اس سے خارج سمجھ گئے. 3 چیزیں میں نے گنوا دی. پیور ٹیکنالوجی وہ اس حدیث کے پرویو سے, اس کے دائرے سے خارج. اجتہاد کے مسائل, کوئی نئی شے تو پیدا نہیں کی ہے, لیکن یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں پر سورج جو ہے وہ 9 مہینے جو ہے وہ غروب نہیں ہو رہا, اور پھر 3 مہینے اس کی شکل نظر نہیں آتی. 6 مہینے کا مسئلہ بھی ہے, لیکن یہ کہ وہاں تک تو انسان کی آبادی ہے نہیں. چلیے ایسا بھی ہے کہ رات جو ہے, یہ تو آپ کو ناروے کے شہروں میں مل جائے گا کہ رات 2 گھنٹے کی ہے, یا جیسے ایک وقت میں دن 2 گھنٹے کا, 2 گھنٹوں 5 نمازیں کیسے جمع کریں گے آپ, اور باقی 24 گھنٹے خارج نماز. یہ صورتحال ہے کہ اس میں عبادات میں بھی اجتہاد ہو سکتا. نئی عبادت نہیں آپ نے کوئی اس کے اندر جو ہے ایڈ کی ہے, لیکن اس نماز کے اوقات کے سلسلے میں اجتہاد. اسی طریقے سے معاملات ہیں, معاملات انسانی ہیں کے حوالے سے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں فیکٹریز نہیں تھی, انڈسٹریل ریولوشن, یہ تو ابھی 200 سال کی بات ہے, ریولوشن پیدا ہوا, انڈسٹری ہوگی. لیبر اور سرمایہ کا وہ پرابلم تھا ہی نہیں اس وقت جو آج ہے, اس کے اندر ہمیں اس پہ بات کرنا ہوگا. تو اجتہاد کا دائرہ خارج, ٹیکنالوجی کا دائرہ خارج, اور نمبر 3 سوشل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, اس میں یہ دیکھتے ہوئے کہ جو شے کمپیٹیبل ہو اسلام کے اصولوں کے ساتھ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. 3 چیزیں خارج ہو گئیں. تو گویا کہ بنیادی طور پر اب اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ عبادات اور رسومات, اس لیے کہ ہمارے ہاں نکاح جو ہے, نکاح من سنتی, یہ بھی عبادت ہے. اس حوالے سے اس کی رسومات, تو عبادات رسومات اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آرتھوڈاکس ہونا, ما انا علیہ واصحابی, ثابت کر دو کہ حضور کا اور صحابہ کا عمل اس پر تھا تو ضرور قبول, اور اگر نہیں تھا فهو رد. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فهو رد. جس نے بھی ہمارے معاملے کے اندر کوئی ایسی بات جو ہے وہ پیدا کی ہے
جو اس میں سے نہیں ہے وہ پھر رد ہے، اس کو رد کر دیا جائے۔ اس میں بھی ایک بات اگلی حدیث کے حوالے سے واضح ہو جائے گی، خلفائے راشدین کے زمانے میں اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ بھی اس سے مستثنا ہو جائے، اس لیے کہ تراویح کا معاملہ خلفائے راشدین کے دور کا، حضور کے زمانے میں باجماعت تراویح صرف 3 رات حضور نے پڑھائی، وہ بھی تہجد کے وقت عشاء کے ساتھ منسلک کر کے نہیں۔ لہذا اگر تو اسٹرکٹ اس کو لیا جائے تو اب پورے مہینے پڑھنا بھی پھر سنت کے خلاف ہے، اور اسے عشاء کے ساتھ ایڈ کر لینا بھی سنت کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں ہوا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ادھر ایک امام کے پیچھے کھڑے، کچھ ادھر کھڑے ہوئے، اس سے تو بہتر ہے کہ ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو جائیں، 20 تراویح پڑھ لیا کریں، اور تاکہ کوئی بھی مسلمان محروم نہ رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ سب کے لیے تو تہجد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مشقت کرنے والے لوگ جو ہے ساری دن جنہوں نے دہاڑی کا کام کیا وہ کیسے رات کو، لہذا اگر عشاء کے ساتھ منسلک کر لیا جائے۔ اب یہ اجتہاد ہے حضرت عمر، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہوگا خلفائے راشدین کے بعد، اس لیے اس کو اس سے خارج کیا جائے گا۔ چوتھی چیز جو میں نے اور خارج کر دی اس حدیث کے دائرے سے، لیکن اس کے لیے دلیل اگلی حدیث میں آئے گی۔ اب وہ اگلی حدیث نکال لیجئے، حدیث نمبر 28 ہے آپ کے۔ عن ابی نجیح العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت عرباض ابن ساریہ جن کی کنیت ابو نجیح ہے ان سے مروی ہے، قال وہ فرماتے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا وعظ ارشاد فرمایا کہ جس سے ہمارے دل دہل گئے، لرز گئے، اور ہماری آنکھوں سے ندیاں آنسوؤں کی بہہ نکلی۔ کچھ ایسا رقت آمیز اور ایسا کچھ آپ نے بلیغ اور مؤثر وعظ فرمایا۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، ایک ایسا وعظ، کیسی نصیحت ہے، کیسی تلقین، وجلت منها القلوب کہ جس سے دل لرز گئے، کانپ اٹھے، وذرفت منها العیون اور آنکھیں جو ہے وہ بہہ نکلی، چشمے جو ہے۔ قلنا فقلنا، تو ہم نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کأنها موعظۃ مودع، یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی وداع کرنے والا وعظ کہتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ڈپارٹنگ سرمن، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ نے جو ہے شاید آخری اس انداز کی بات کہی ہے، لاسٹنگ امپریشن دینے کے لیے۔ مودع، وداع کرنے والا، تو جو شخص وداع کر رہا ہوتا ہے رخصت کا، اچھا بھی جاؤ، اور جاتے ہوئے پھر دعا دیتا ہے اللہ حافظ ہو، اللہ خیر رکھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو ہمیں رخصت کرنے والے کے انداز میں اس وقت آپ نے یہ وعظ فرمایا ہے۔ فَأَوْصِنَا، اب ہمیں ایک آخری وصیت بھی کر دیجیے۔ قَالَ أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کا، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار، پہلی بات۔ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ سنو اور مانو، چاہے تم پر کوئی غلام حکمران بن جائے۔ یہاں خاص طور پہ نوٹ کرنے کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے، عبد، یہ کہ غلام۔ عرب کی سرشت میں یہ چیز دی نہیں تھی کہ وہ غلام کو کوئی اپنا حاکم ماننے کو نہیں، تو انسانی گھٹیا درجے کا ہے، لیکن یہاں پر امرا نہیں ہے، تامرا، تامرا بعد تفاعل ہے، خود بن بیٹھے۔ کسی وقت ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فقہ میں متغلب، غلبہ حاصل کر لیا، تو متغلب جو ہے اس کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم کرے، حکومت چلائے، کہنا مانو اطاعت، کیوس نہ ہو، وہ کتاب و سنت کے مطابق۔ تو اب اس میں صرف ایک ہی فرق ہوا نا، یہ امیر جو ہے وہ مشورے سے نہیں آیا ہے، امیر الیکٹ ہو کر نہیں آیا ہے، باقی امیر بھی کتاب و سنت کے مطابق حکم دے رہا ہے، اور یہاں پر اس کی اطاعت کرو، سنو۔ ہاں کتاب و سنت کے خلاف حکم دے تو لا سمع ولا طاعت، سن رہا ہے نا اطاعت کرو۔ یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے تاکہ مسلمان معاشرے میں ڈسپلن رہے۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اختلاف ہو گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کہ اگرچہ کام یہ غلط ہوا ہے، یزید کی ولی عہدی جو ہے وہ غلط کام ہے، صحیح نہیں ہے، اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہے،
لیکن ہمیں اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، خوریزی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال کتاب و سنت کے خلاف کوئی حکم تو اس کا بھی نہیں آیا، جبکہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں اس برائی کا سد باب کرنا چاہیے، نپ دی ایول ان دی بٹ، ورنہ ہو سکتا ہے یہ بڑھ کر اور بڑی خرابی جہاں خرابی آ رہی ہے۔ دونوں کی رائے جو ہے وہ نیک نیتی پر، چاروں کی رائے کہیے، یہ دو رائے ہوئی ایک دوسرے کے بالکل ضد ہو گئی، لیکن یہ دونوں رائے نیک نیتی پر، ایک دین کی مصلحت کو زیادہ دیکھ رہا ہے، ایک امت کی مصلحت کو زیادہ دیکھ رہا ہے، اور یہ حدیث امت کی مصلحت کی طرف جو ہے لوٹتی جا رہی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک، اور والسمع والطاعت وإن تأمر علیکم عبد، چاہے کوئی غلام تم پر حکمران بن بیٹھے، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ باب تفاعل ہے، فإنہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص بھی زیادہ دیر زندہ رہا، جس کی بھی عمر طویل ہوئی، وہ دیکھے گا بہت اختلاف ہوگا، بڑے جھگڑے، اختلافات کثیرہ پیدا ہو جائے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کا التزام کرو۔ یہ ہے وہ حدیث جس کی روح سے میں نے جو امر و نہی سے جو تین چیزیں پہلے نکالی تھی، چوتھی اور نکال دی۔ عبادات کے ضمن میں بھی اگر کوئی اشتہار خلفاء راشدین کا ہے تو اس حدیث کی روح سے وہ ہمارے لیے واجب نہیں، اسے ہم بدعت نہیں کہیں گے، اگرچہ لفظی اعتبار سے بدعت کا اطلاق ہوا، اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آئے اور دیکھا کہ ایک بڑی جماعت ہے، امام کے پیچھے تراویح ادا کی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا نعم بدعۃ ھذہ، یہ خوب اچھی بدعت ہوئی ہے، اچھی نئی شکل بن گئی ہے۔ تو لفظ بدعت کا اطلاق تو ہوا ہے اس پر ظاہری اعتبار سے، اس لیے کہ عبادات میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کو بھی میں نے امر و نہی کی فہرست سے تین چیزوں کے ساتھ ملا کر خارج کیا۔ نمبر ایک، خالص ٹیکنالوجی کی چیزیں، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ نمبر دو، جدید سوشل انسٹیٹیوشن، سوشل پولیٹیکل گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز میں جو چیز کتاب و سنت کے نصوص سے ضد میں نہ ہو۔ نمبر تین، اجتہاد، اور نمبر چار، عبادات کے ضمن میں بھی اگر کوئی نئی صورت خلفاء راشدین کے دور میں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اس پر چمٹ جاؤ، دانتوں کے ساتھ پکڑ لو مضبوطی سے، کسی شے کو پکڑ لینا دانتوں کے ساتھ، نواجذ بھی کہتے ہیں کچلی کے دانت جو ان کے ساتھ پکڑ، سنت میری اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھنا باز رہنا نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے، یہ وہی آ گیا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی شے، ہر بدعت جو نئی چیز ایجاد کر لی جائے گی وہ بدعت ہوگی، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رواه ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح، اس روایت کو روایت میں لیا ہے اپنی کتابوں میں، امام ابو داود نے اپنے سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں رحمہم اللہ، اور امام ترمذی نے اسے حدیث حسن قرار دیا، صحیح ہے، حدیث حسن ہے، یہ اب حدیث کے آپ نے درجے اصول حدیث میں پڑھ لیے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں حدیثوں کے مضامین کو جوڑ کر جو نتیجے نکلتے ہیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے اپنے فہم کے مطابق رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، عبادات میں محدثات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ کہ باقی اجتہاد ہے یہ اس کا کھلا ہوا ہے، اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کریں گے، ٹیکنالوجی اور سائنس کے معاملات اس سے جدا نہیں۔ نئی جو انسان نے سوشل ایولیوشن کے ذریعے سے جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کی ان میں بھی ہم دیکھیں گے کیا چیز کمپیٹیبل ہے ہمارے ساتھ، کیا نہیں ہے، تو جو چیز کمپیٹیبل ہوگی اسے ہم اختیار کر لیں۔ عبادات کے ضمن میں بھی اگر خلفاء راشدین المہدیین کے دور میں کوئی بات طے ہوئی ہے تو وہ اس سے مستثنا ہوگی، اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ البتہ ایک ٹیکنیکل ایشو اس میں ہے کہ یہ خلفاء راشدین المہدیین کون ہیں؟ کسی حدیث سے تو اس کا اصل میں تعین نہیں ہوتا، ایک حدیث نسبتاً روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس میں 30 سال کا تعین ہے،
جو زیادہ قوی حدیث ہے اس میں ہے 12 خلفاء، سب کے سب قریش میں سے، لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر جس کو کہ امت کا اجماع کہا جاتا ہے، تعامل امہ، اس نے اس 30 سال والی حدیث کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور منطقی اور عقلی اعتبار سے بھی یہ جو 4 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ ان کا دور خلافت راشدہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ خلفاء راشدین المہدیین ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اور اضافہ ہو سکتا ہے حضرت حسن کا، اور 30 برس پورے ہی تب ہوتے ہیں جب حضرت حسن کے 6 مہینے بھی اس میں شامل کر لیے جائیں۔ امیر معاویہ اگرچہ خود راشد ہے، اولئک ھم الراشدون، صحابی ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان کے اپنی قوت کے بل پر ہوئی ہے، اور ایک قبائلی عصبیت کی بنیاد کے اوپر ان کی حکومت جو ہے چلی ہے، لہذا اپنی ذات کے اندر تو وہ صحابی ہیں، اس اعتبار سے ہمارے لیے احترام کے مستحق ہیں، لیکن یہ کہ ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد مانا ہے، ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں فتنہ و فساد رہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، خلیفہ راشد ہے اپنی ذات میں، اس حدیث کا جو بھی ہے دائرہ اس میں وہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا لفظ نہیں آیا ہے، بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا لفظ آیا۔ اس حوالے سے حضرت علی شخصی اعتبار سے شامل ہے اس حدیث کے دائرے میں، لیکن شاہ ولی اللہ کی ایک رائے ہے، علیحدہ رائے ہے، شاذ رائے ہے ان کی، لیکن مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا جائے گا، ٹیکنیکلی اس بنیاد پر کہ ان کے دور میں عالم اسلام بٹا رہا ہے، وہ ایک ملک ایک حکومت کے تحت نہیں آ سکا۔ شام اور مصر کی حکومتیں علیحدہ نہیں ہیں، امیر معاویہ شام میں تھے اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر میں تھے، اور ان کے اوپر حضرت علی کے عہد خلافت میں غلبہ نہیں ہو سکا، اس لیے اس کو بھی ایک شرط قرار دیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا یہ موقف ہے۔ عام جو ہے ہمارے اہل سنت وہ ان 4 خلفاء راشدین مانتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے کوئی سند جو ہے نام کے ساتھ کسی حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے۔ طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے، اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گا۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انه صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد ہممت
ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سعی کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا لپکو، یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب دیکھیے، غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی۔ اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ضرور بیٹھ، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے۔ لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی ہے۔ اس لیے کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتے وار اجتماع ہے۔ اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے، شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے۔ چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلاۃ والسلام، جمعے کا دن تھا۔ ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا۔ اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا
جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سیاہ رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن ہے۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائیں، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس۔